यासीन, ये कुरान हिकमत वाला कुरान है। तुम्हारे रब का रसूल तुम पर वही की तरह भेजा गया है। तुम बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाने वाले हो। ये वही है जिस पर अल्लाह ने अपने बंदे को भेजा। तुम बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाते हो। हालांकि लोग झूठ बोलकर इनकार करते हैं। हमने उनके दिलों पर मोहर लगा दी तो वो इस कुरान को समझ नहीं सकते, और उनके कानों पर सुनने की मोहर लगा दी, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़े दर्दनाक अजाब हैं। और कुछ लोग हैं जो दुनिया के बोझ के नीचे टूटे पड़े हैं और अल्लाह के जिक्र को भूल गए हैं। ऐसे लोगों के लिए जहां के अंधेरे में और क़यामत के दिन सज़ा है। और हमने तुम पर जिक्र को आसान किया है, तो क्या कोई है जो जिक्र को समझने वाला हो? जो लोग ईमान लाए और अच्छी डीड्स की, उनके लिए बड़ा अजर है। अल्लाह का कानून है कि जो मुश्किलात से गुजरकर सब्र और इबादत के साथ गुजरता है, उसे बरकत मिलती है। तो उन लोगों को दावत दो जो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, और उनको याद दिलाओ। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो थोड़ियों तक हैं, इसलिए उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी दीवार, फिर उन्हें ढक दिया तो वो देख नहीं सकते। और उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिना देखे डरे, तो उसे बख्शिश और इज्जत वाली जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए। हम ही हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, और जो कुछ वो आगे भेजते हैं और जो पीछे छोड़ जाते हैं हम सब लिख लेते हैं, और हर चीज को हमने एक खुली किताब में घेर रखा है। और उनके लिए मिसाल बयान कीजिए बस्ती वालों की, जब उनके पास रसूल आए। जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने उन्हें झुठला दिया। फिर हमने तीसरे से मदद दी तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम सिर्फ झूठ बोलते। उन्होंने कहा, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। रसूलों ने कहा, तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे साथ ही है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए? नहीं, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। 20 और शहर के दूर के हिस्से से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। 21 उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो हिदायत पर हैं। 22 और मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। 23 क्या मैं अल्लाह के सिवा और माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे काम नहीं आ सकती। 24 फिर तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊंगा। 25 बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूं, मेरी बात सुन लो। कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मेरी कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत देने वालों में शामिल कर लिया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना हम लश्कर उतारने वाले थे। सिर्फ एक जोर की चीख हुई और वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों पर, जब भी उनके पास कोई रसूल आता है वो उसका मजाक उड़ाते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर दीं जो उनकी तरफ लौट कर नहीं आईं? और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है। हमने उसे जिंदा किया और उससे अनाज निकाला जिसे वो खाते हैं। 34 और हमने उसमें बाग बनाए खजूर और अंगूरों के, और उनमें चश्मे जारी किए। 35 ताकि वो उसका फल खाएं, और जो उनके हाथों ने तैयार नहीं किया, क्या फिर भी शुक्र अदा नहीं करते? 36 पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, ज़मीन से उगाई हुई चीज़ों में से भी और ख़ुद उनमें से भी, और उन चीज़ों में से भी जिन्हें वो जानते नहीं। 37 और उनके लिए एक निशानी रात है, हम दिन को उससे खींच लेते हैं, फिर वो अंधेरे में रह जाते हैं। 38 और सूरज अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है, ये गालिब और जानने वाले का मुकर्रर किया हुआ है।
39 اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے 40 نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی فلک میں تیر رہا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں پھر نہ کوئی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں مگر ہماری رحمت سے اور ایک مقرر مدت تک فائدہ دینے کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچ کہتے تھے صرف ایک چیخ ہوگی پھر سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے آج کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے بے شک جنت والے آج خوشیوں میں مشغول ہوں گے وہ اور ان کے جوڑے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو وہ صرف ایک زور کی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے 57 ان کے لیے وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا اور جو وہ مانگیں 58 مہربان رب کی طرف سے سلام ہوگا 59 اور اے گنہگاروں آج الگ ہو جاؤ 60 کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے 61 اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے 62 اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے 63 یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا 64 آج اس میں داخل ہو جاؤ اپنے انکار کی وجہ سے 65 آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کماتے رہے 66 اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں پھر وہ راستہ تلاش کریں مگر کہاں دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی بدل دیں پھر نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے جا سکیں گے 68 اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں کیا پھر بھی وہ سمجھتے نہیں 69 اور ہم نے اس نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ وہ اس کے لائق ہے یہ تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ وہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے 71 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک بن گئے اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا کچھ ان کی سواری ہیں اور کچھ وہ کھاتے ہیں 73 اور ان کے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے 74 اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ ان کے لیے حاضر کی ہوئی فوج بن کر کھڑے رہتے ہیں پس آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا اور اس نے ہم پر مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہتا ہے کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب وہ گل چکی ہوگی 74 اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے
بلکہ یہ ان کے لیے حاضر کی ہوئی فوج بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ پس آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑنے والا بن گیا؟ اور اس نے ہم پر مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کون ہڈی کو زندہ کرے گا جب وہ گل چکی ہوگی؟ 79 کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر پیدائش کو جانتا ہے۔ 80 وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ 81 کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کی وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ 82 اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ 83 پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔